مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ ایک نوری جھلک ایک نوری ڈھلک، تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا۔ اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا۔ ان کے کمزور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے برتری یا نبی۔ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے۔ حشر میں کیا منہ دکھائیں تجھے، ہم سے نہ کر دکار امتی یا نبی۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات اور مالک شش جہات۔ اللہ والا کی حمد و ثنا کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ معطرہ کے اندر اپنا عقیدت احترام کے سلام پیش کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام، میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، جیسا کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تربیتی ایک نشست ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ہمارا ایک ابتدائی جامعہ ہے، نیو کیمپس الجامعۃ الاشرفیہ۔ یہ ایک علم کا تازہ پودا لگایا مفتی صاحب نے، جس کی ہم پنیریاں کومپلیں ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کی بوٹیاں جسے کہتے ہیں کہ یہ جہاں جائیں گی علم پھیلے گا۔ تو اس کے اندر ہر شخص بیٹھنے والا یہ تہیہ کر کے بیٹھے، دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کر کے بیٹھے کہ ہر ایک ایک لفظ کو ہم نے اپنے دل کی تختیوں پہ نقش کرنا ہے، اور نقش ہی نہیں بلکہ جو پڑھنا ہے، جو ہم نے یہاں سے لینا ہے، جو فیضان مفتی اعظم پاکستان ہمیں حاصل ہوگا، وہ جس صورت میں بھی ہو، وہ علم کی صورت میں ہو، ادب کی صورت میں حاصل ہو، ہم نے وہ دنیا میں جا کے پہنچانا ہے۔ تو یہ آپ اس توجہ کے ساتھ بیٹھے اس مرکز کے اندر، یہ مرکز کوئی عام سا مرکز نہیں ہے، الحمدللہ وقت آنے والا ہے، وقت دیکھ رہا ہے کہ اس مرکز کا ایک نام بلند ہونا ہے، روز روشن کی طرح انشاءاللہ۔ مجھے رب کی رحمت پر پورا یقین ہے کہ یہ انشاءاللہ ایک نام بن کے سورج کی طرح طلوع ہوگا۔ تو میری آج کی تقریر کا جو موضوع ہے وہ والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درجے والے کون ہیں؟ وزارت مل جانا، شہرت مل جانا، کوئی بادشاہی مل جانا، کسی بڑی مسند کا بن جانا علم والا درجہ نہیں ہوتا، بلکہ فرمایا درجہ والا وہ ہے جس کی عمر اگرچہ کم ہو، رتبہ کم ہو، لیکن اس کے پاس علم ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ہے درجہ بھی انہی کو دیا گیا ہے۔ اگر وہ فقیر ہے، جس حالت میں بھی ہے، اگر اس کے پاس علم ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں مرتبے والا وہ شخص ہے جسے صحیح علم دیا گیا اور اس پر اس نے عمل بھی کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک کا میں یہاں تذکرہ کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد نبی شریف کے اندر تشریف لائے اور دیکھا کہ صحابہ کی دو جماعتیں بنی ہیں، دو گروہ بیٹھے مسجد کے اندر، ایک ذکر اللہ میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور ایک گروہ مسجد کے اندر جو علم و فہم کی باتیں کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کا تکرار کر رہے ہیں، فقہ کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عبادت کر رہے تھے
ان سے ہٹ کے جو علم والے ہیں ان کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم والے کو اللہ تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی پسند فرماتے ہیں۔ علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علم والوں کی تائید فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان اقدس کا ایک حدیث کے دو مفہوم ہیں، مفہوم بڑے مزیدار ہیں، بڑے ہی دلچسپ ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم اصبحتم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل واعظوہ کثیر معتوہ قلیل سائلوہ العمل فیہ خیر من العلم۔ یہ حدیث کا ایک مضمون ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابہ، جس دور میں ہم ہیں، جس دور میں تم ہو، تمہارے بعد تابعین، تبع تابعین تک کا یہ جو دور ہے، یہ ایک روحانی دور ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ کثیر فقہاء، علم کی فقاہت رکھنے والے، علم کی باریکیاں جاننے والے بہت زیادہ ہیں، اور لیکن علم کو جاننے والے بہت زیادہ ہیں۔ قلیل واعظوہ، علم کو سپیچ کے طور پر، لیکچر کے طور پر، تقریر کے طور پر بیان کرنے والے بہت کم ہیں۔ اور پھر اسی طرح قلیل سائلوہ، لینے والے بھی تھوڑے ہیں، کیونکہ ہر شخص کو علم کا پتہ ہے، شریعت کا جو قانون نافذ ہوتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ جس کو بھی کوئی اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ تم سے کم پوچھتا ہے، ڈائریکٹ مجھ سے پوچھتا ہے، اور زیادہ وہ ہوتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، جن کے پاس شریعت کا علم ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت سارے ہمارے جو قریب کے لوگ ہیں، صحابہ کے جو دور کے لوگ تھے اس وقت، ان سب کو علم دیا گیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا یہ علم کا دور ہے، اب اس پر کیا کرنا ہے کہ العمل فیہ خیر من العلم، اس وقت میں، اس دور کے اندر عمل کرو، عملی زندگی کو، اپنے علم کو عمل میں لاؤ۔ تو فرمایا کہ اس دور کے اندر عمل کرنا علم حاصل کرنے سے زیادہ فضیلت والا ہے، کیونکہ ہر طرف علم تھا۔ اور پھر فرمایا وَسَيَأْتِي الزَّمَانُ عَلَى النَّاسِ، یہ تو ہو گیا صحابہ کا دور، تابعین، تابع تابعین کا دور، کہ ہر شخص صاحب علم تھا، فقیہ تھا اور مجتہد تھا۔ اور اس کے بعد آگے آ گیا ہمارا دور، وَسَيَأْتِي الزَّمَانُ عَلَى النَّاسِ قلیل فقہاؤہ کثیر سائلوہ کثیر واعظوہ قلیل معتوہ العلم فیہ خیر من العمل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ جس وقت کے اندر فقہا کم ہو جائیں گے، جس سے بھی آپ علم حاصل کرو گے وہ علم کی فقاہت اس کے پاس کم ہوگی۔ ہاں لیکچرار بہت زیادہ ہو جائیں گے، واعظ کرنے والے، لچھے دار تقریریں، رنگا رنگ تقریریں کرنے والے، ماحول کو گرما دینے والے بہت زیادہ شخص ہوں گے، لیکن جن کے پاس اصل علم کی معرفت، فقہ، وہ کم ہو جائیں گے۔ اور کثیر سائلوہ، ہر شخص پوچھنے والا ہوگا کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو ابھی تک صحیح وضو کرنے کا بھی پتہ نہیں، غسل کے طریقے کا بھی پتہ نہیں، تو بڑے مسائل تو دور کی بات ہے، جنہیں اپنے پاکی پلیتی کے مسائل کا نہیں پتہ۔ اس دور میں کیا ہوگا؟ کثیر واعظ، وہ عذاب بہت زیادہ ہوں گے، جس طرف دیکھو گے ایسی ایسی تقریر کریں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو بدل دیں، آپ کی ذہن کی سوچ کو بدل دیں، ہو سکتا ہے ان کی تقریر سے آپ اپنا مسلک چھوڑ دیں، اپنا مذہب چھوڑ دیں۔ ایسے بھی کیا کہتے ہیں واعظ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اس وقت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس وقت کا عمل یہ ہوگا کہ العلم فیہ خیر من العمل، اس وقت علم پڑھو، اس وقت علم حاصل کرنا عمل کرنے سے زیادہ بہتر۔ یہاں عمل کی نفی نہیں ہو رہی، مطلب یہاں پر علم پہلے پہنچے گا، پہلے علم کسی سے حاصل کریں گے۔ پہلی تو بات ہے آج ہر شخص خود میں ایک بڑا عالم ہے، جس کو علم کی عین بھی نہیں پتہ وہ بھی جناب عالم، جس کو دو تقریریں رٹ کے آ گیا، جس کو دو چیزیں یاد ہوگی وہ جناب مفکر اسلام اور مجدد اسلام ہو گیا۔ مطلب علم سے بالکل خالی اور تقریروں کے ساتھ جناب جہان آباد کر دینا، دن کو رات، رات کو دن بنانے کی ان کی زبان میں ملکہ رب تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، لیکن علم سے خالی ہوں گے۔ تو فرمایا وہ دور جو ہوگا، جس دور کی یہ حالت ہے، آج ہمارا دور دیکھ لیں، آج طلباء کی حالت دیکھ لیں کہ طلباء بہت کم ہیں۔ آج زیادہ کیا ہیں جناب جو پڑھ کے جا رہے ہیں، علم تو ہے ان کے پاس کوئی نہیں، اور جا کے واعظ کر رہے ہیں، جناب نصیحتیں، مکرر شعلہ بیان بن رہے ہیں۔
لیکن پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے. جب علم ہوگا، جس کے پاس علم ہو پھر وہ واز کرے تو اس کا نام بھی روشن ہوتا ہے، اس کے علم میں برکت بھی ہوتی ہے. پڑھا نہ ہو اور پھر جا کے اپنی طرف سے واز و نصیحت کرے تو پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اسی وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یا وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بات تو ہو جاتی ہے، انسان کے منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بات غلط ہوتی ہے. تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ دور آ جائے تو اس وقت علم حاصل کرنے کی افضلیت ہے، علم حاصل کرو. اور کسی بھی تحریک کے لیے کوئی بھی ادارہ ہے، اس کے لیے ایک اسلحہ ہوتا ہے، فوج کے لیے اسلحہ ہوتا ہے. ہر شخص کا جو کوئی ادارہ بناتا ہے اس کے پاس اس کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ قانون ہوتے ہیں. اور امت مسلمہ کی جو اسلامی تحریکات ہیں، جتنا بھی کوئی اسلامی قانون یا اسلامی طریقہ کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے علم ہونا چاہیے. اس شخص کے پاس جو کہ ایک تحریک بنا رہا ہے، جیسا کہ یہ الحمدللہ یہ ہمارا ایک جامعہ ہے، پہلے علم ہونا چاہیے. علم حاصل کرو، پھر اس کے بعد اعمال صالحہ، اس کے اوپر عمل بھی کرو، اور پھر جا کے تبلیغ کرو. تو جس شخص کے پاس، جس ادارے کے پاس 3 یہ ہتھیار ہیں، اپنے 3 اسلحے ہیں، علم، تربیت، عمل صالح اور عمل جو ہے، یہ جس کے پاس ہے، کائنات میں ادارہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے جس کے پاس علم ہوگا وہ علم کی روشنی میں مسائل بتائے گا لوگوں کو. الحمدللہ ہمارے جتنے بھی ادھر اساتذہ ہیں اور اس جامعہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، میں کہتا ہوں الحمدللہ شکر مالک کا کہ ہم ایسے جامعہ میں پڑھ رہے ہیں کہ جہاں شہرت بیان کرنے والے نہیں ہیں وہ بھی، لیکن الحمدللہ علم والے ہیں. علم سے خالی کوئی شخص بھی نہیں ہے. جو بھی ہمیں پڑھا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دیا ہے. اگر وہ اپنے علم پر عمل کریں یا نہ کریں وہ ان کی ہے، لیکن الحمدللہ ہر جامعہ کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں. اور اس جامعہ میں بھی الحمدللہ مفتی اعظم پاکستان کا فیضان ہے کہ یہاں علم پڑھایا جاتا ہے، تربیت کی جاتی ہے، عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جا کے فلاں علاقے میں جا کے تم واز کرو، فلاں علاقے میں جا کے تم تدریس کرو، فلاں جا کے تزکیہ نفس کرو لوگوں کا. پہلے علم ہو تو پھر سارا کچھ حاصل ہوتا ہے. اگر علم ہی نہیں، بغیر علم کے انسان جو ہے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اگر ہمارے پاس اسلحہ ہی نہ ہو تو وہ فوجی بیکار ہوتا ہے. علم نہیں ہوگا تو پھر کسی میدان میں کسی بھی وقت ہمیں کوئی کیا خاموش کرا سکتا ہے. ہماری جتنی بھی وجاہت ہو، اگر ہم جہالانہ گفتگو کریں گے، علم کے منافی گفتگو کریں گے تو ہمارے وقار کا اسی وقت جو پہاڑ ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو دعا ہے رب العزت اس جامعہ میں رہ کے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل صالح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو کاربند رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.